ایک تھا چکی بان جو روز صبح سویرے چکی چلاتا اور محنت مزدوری کر کے اپنی دوپہر کی روٹی کماتا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اکیلا رہتا تھا۔ صبح سویرے ہی اپنی دوپہر کی روٹی پکا کر جھونپڑی کے طاقچے میں رکھ دیتا تاکہ جب کام سے تھک جائے تو آ کر سکون سے کھا لے۔ ایک دن جب دوپہر کا وقت آیا تو اس نے اپنا کام سمیٹا اور جھونپڑی میں داخل ہوا۔ تاچکے سے اپنی روٹی اٹھانے لگا تو چونک کر رک گیا کہ طاقچہ خالی تھا، روٹی غائب تھی۔ وہ حیران پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جھونپڑی چھوٹی سی تھی، در و دیوار سادہ مٹی کے، باہر کوئی دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی انسان ایسا نہیں تھا جس پر شک کیا جا سکے۔ بالآخر اس نے آہ بھری، کندھے اچکائے اور ناچار دوبارہ روٹی پکا کر کھا لی۔ اگلے دن بھی اس کے ساتھ یہی ہوا، پھر اس کے اگلے دن بھی۔ ہر دوپہر جب وہ چکی سے واپس آتا طاقچہ خالی ملتا۔ کئی دن تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخرکار ایک رات چکی بان نے تہیہ کیا، کل میں دیکھ کر رہوں گا یہ میرا دوپہر کا رزق چراتا کون ہے۔ صبح وہ ہمیشہ کی طرح جلدی اٹھا، چکی چلا کر روٹی پکائی، طاقچے میں رکھی، مگر اس دن وہ کام کرتے کرتے جھونپڑی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ پھر دوپہر کے قریب سورج تیز ہونے لگا، زمین سے تپش اٹھ رہی تھی۔ چکی بان پسینہ پونچھتے ہوئے اناج کی بوریاں ترتیب دے رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر جھونپڑی کے دروازے پر پڑی۔ دروازہ ہولے سے کھلا اور اندر داخل ہوا ایک عجیب سا بھیڑیا۔ وہ کوئی عام بھیڑیا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیلا سا نور جھلک رہا تھا اور چلنے کے انداز میں ایک انوکھی خاموشی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ طاقچے کے پاس گیا، منہ بڑھایا اور روٹی اٹھا کر دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ چکی بان کے چہرے پر غصے کے بجائے حیرت چھا گئی۔ اچھا تو یہ ہے میرا چور، لیکن دل میں ایک عجب اطمینان بھی تھا کہ آخرکار راز کھل گیا۔ اگلے روز اس نے ایک جال تیار کیا اور طاقچے کے قریب بچھا دیا۔ جب دوپہر کا وقت آیا تو جیسے ہی وہی نیلی آنکھوں والا بھیڑیا اندر آیا، جال اس کے گرد لپٹ گیا۔ بھیڑیا زور زور سے چلانے لگا، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے۔ چکی بان لاٹھی لے کر بھاگا آیا اور بولا، آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، چور کہیں کے، ہر روز میری روٹی چرا لیتا ہے۔ بھیڑیا گڑ گڑانے لگا، اس کی آواز میں اب انسان جیسا درد تھا۔ مجھے مت مارو اے انسان، میں معمولی بھیڑیا نہیں ہوں، ایک جادوئی مخلوق ہوں۔ اگر تم مجھے چھوڑ دے تو میں تجھ پر احسان کروں گا، کسی دن تیرے بہت کام آؤں گا۔ چکی بان نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا، ہاں ہاں، تیرے جیسے چور بھی کسی کے کام آتے ہیں، آج نہیں بچے گا تو۔ بھیڑیا پھر بولا، قسم ہے اس رب کی جس نے تجھے رزق دیا، مجھے چھوڑ دے، میں تیرا احسان یاد رکھوں گا۔ چکی بان کا دل یہ سن کر پسیج گیا، نہ جانے کیوں اس کے دل میں نرمی اتر آئی۔ اس نے جال کھول دیا اور کہا، ٹھیک ہے جا، لیکن وعدہ کر دوبارہ ادھر نہیں آئے گا، نہ میری روٹی چرائے گا۔ بھیڑیا بولا، وعدہ کرتا ہوں روٹی نہیں لوں گا، مگر کبھی کبھی تجھ سے ملنے ضرور آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چکی بان ہنس دیا اور واپس اپنے کام پر لگ گیا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ چکی کے پاس بیٹھا اناج تول رہا تھا کہ اچانک وہی جادوئی بھیڑیا انسان کی شکل میں اس کے پاس آیا۔ اس کے بدن سے ہلکی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ ارے او جادوئی چور، آج کیا چوری کرنے آئے ہو؟ چکی بان نے بولا، لیکن بھیڑیے نے کہا، نہیں، اس بار کچھ چرانے نہیں آیا، تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ چکی بان ہنسا، میرے لیے؟ کیا اب میرا مذاق اڑانے آئے ہو؟ بھیڑیا بولا، نہیں، میں تیرے لیے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ لایا ہوں۔ چکی بان نے کہکا مار کر بولا، واہ رے جھوٹے بھیڑیے، تو اور بادشاہ کی بیٹی، جا جا اپنا کام کر۔ بھیڑیا بولا، میں جادوئی ہوں، مجھ پر یقین کر،
بس ایک بار ہاں کہہ دے۔ چکی بان نے ہنستے ہوئے اور بے اعتباری کے انداز میں کہا، اچھا ہاں کہہ دی، لے جا بادشاہ سے کہہ دینا۔ چکی بان راضی ہو گیا۔ بھیڑیا فوراً روپ بدل کر انسان بن گیا، ایک وجیح نوجوان کی شکل میں، نیلی آنکھیں ویسی ہی چمکدار۔ وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچا، وہاں سے اس نے ایک دریا کو عبور کیا، اور دریا عبور کرتے ہی وہ سیدھا بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر کہا، کون ہو تم؟ بھیڑیا کیونکہ اب انسانی روپ میں تھا، وہ بولا، جاہ پناہ، میں ایک بادشاہ کا سفیر ہوں، چکی بان بادشاہ کا سفیر، اور چکی بان بادشاہ کے لیے آیا ہوں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے۔ بادشاہ ہنس پڑا اور بولا، کیا چکی بان اور بادشاہ؟ کہاں کا بادشاہ ہے وہ؟ ہم نے تو یہ پہلی بار سنا ہے۔ بھیڑیا بولا، اس کی بادشاہی چکی کے پتھروں کی گونج میں ہے، اس کی محنت سونا بنتی ہے، وہ نیک سادہ اور سچا انسان ہے۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر کہا، اگر واقعی وہ بادشاہ ہے تو لے آؤ، دیکھتے ہیں کون سا شہزادہ ہے وہ۔ بھیڑیا واپس گیا اور بولا، مبارک ہو چکی بان بادشاہ، بادشاہ نے بیٹی کا رشتہ قبول کر لیا ہے، اب تیار ہو جاؤ۔ چکی بان بہت حیران تھا اور پریشان بھی۔ ارے بھائی، میرے پاس تو شادی کا خرچ بھی نہیں، بادشاہ کے دربار میں کیسے جاؤں؟ بھیڑیا مسکرایا، وہ میرا کام ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ اور یوں وہ دونوں وہاں سے جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے۔ بادشاہ کے محل کے قریب پہنچ کر بھیڑیے نے چکی بان کو وہیں رکنے کو کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر رونے لگا، ہم لٹ گئے بادشاہ سلامت، راستے میں ڈاکوؤں نے چکی بان بادشاہ کی برات لوٹ لی ہے، کپڑے زیور سب لوٹ گئے۔ اب آپ اپنے داماد کے لیے شاہی لباس دے دیں تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اس نے فوراً شاہی لباس بھیجا سپاہیوں سمیت۔ بھیڑیا چکی بان کے پاس پہنچا، سپاہیوں کو دور روک کر بولا، میں اسے خود تیار کر کے آتا ہوں، تم لوگ یہیں رکو۔ پھر جادو سے چکی بان کے کپڑے بدل دیے، سادہ مزدور لمحوں میں شاہی بادشاہ بن گیا، چہرے پر نور، عمدہ لباس، نگاہوں میں رو، جیسے وہ سچ مچ کا بادشاہ ہو۔ جب وہ محل پہنچا تو خود بادشاہ سلامت نے دروازے پر اس کا استقبال کیا، اور اگلے ہی دن اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس چکی بان بادشاہ کے ساتھ کروا دی، اور پھر 4 دن تک شاہی مہمان کی طرح اسے اپنے پاس رکھا۔ بارات، ساز اور بادلوں جیسا شور۔ چکی بان حیرت میں تھا، اب کیا ہوگا، کہاں جاؤں گا، کہ یہی سوچتے ہوئے اس نے بھیڑیے سے پوچھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ بھیڑیا بولا، ڈرو مت، مجھ پر بھروسہ رکھو، میرا وعدہ ہے تمہیں کسی منزل تک ضرور پہنچا کر رہوں گا۔ اور اس طرح ان لوگوں نے ایک دن کا سفر طے کیا۔ جب ایک دن کا سفر طے ہوا تو سامنے ایک پراسرار قلعہ نظر آیا۔ بھیڑیا بولا، یہی تمہارا محل ہے، تم یہیں رکو اور میرا انتظار کرو۔ وہ بھیڑیا اکیلا اس قلعے کے اندر گیا۔ اندر اس نے دیکھا کہ ایک دیو بیٹھا تھا، بھاری آواز میں بولا، کون ہو تم، یہاں کیا کر رہے ہو؟ بھیڑیا بولا، او دیو، قیامت آ رہی ہے، میں جان بچانے نکلا ہوں، تم یہاں بیٹھے ہو؟ دیو گھبرا گیا، اب میں کیا کروں؟ بھیڑیا بولا، تندور میں چھپ جاؤ، میں اوپر لکڑیاں ڈال دوں گا، تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا، اور جب قیامت گزر جائے گی تو تم باہر آ جانا۔ دیو بھاگ کر تندور میں جا بیٹھا، اور جیسے ہی وہ درندہ تندور میں جا بیٹھا تو بھیڑیے نے ان لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ اس کی چیخیں سنائی دینے لگی، بچاؤ، آگ لگی ہے، بچاؤ۔ بھیڑیا بولا، خاموش رہو، یہی تمہیں بچائے گی۔ جب وہ درندہ صفت دیو جل کر راکھ ہو گیا تو قلعے میں موجود تمام پتھر کے بت انسان بن گئے۔ وہ سب بھیڑیا کے گرد جمع ہو گئے اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگے، لیکن بھیڑیا بولا، یہ سب اس بادشاہ کی کرامت ہے جو باہر انتظار کر رہا ہے۔ وہ سب باہر دوڑے اور چکی بان بادشاہ کے سامنے جا کر سر جھکا دیا۔
اور انہوں نے چکی بان کو لا کر تخت پر بٹھا دیا، تاج پہنا دیا۔ یوں چکی بان ان سب کا بادشاہ بن گیا۔ اب وہ اصل کا بادشاہ تھا، جس کے پاس شہزادی بھی تھی اور اپنا قلعہ بھی تھا۔ کچھ دن بعد اس بھیڑیے نے اس چکی بان بادشاہ سے کہا کہ اب میرا وعدہ پورا ہو گیا، تم نے جو مجھ پر احسان کیا تھا مجھے چھوڑ کر، اس کے بدلے میں نے تمہیں یہ زندگی بخش دی، وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور اب تم مجھے اجازت دو۔ اور یہی کہتے ہوئے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، کبھی کبھی اللہ نیکی کا بدلہ کسی انوکھے ذریعے سے دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل زمانہ قصہ سبق کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔